تو جناب سیلاب ہو، دہشت گردی ہو، کمزور معیشت ہو یا سیاسی مہازارائی، پاکستان جو ہے بحرانوں میں گھرا ہوا ہے۔ اور اسی لیے جو ہے جدید سیاست کے جو طالب علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جیسے ملک کو جو ہے پولی کرائسس کا سامنا ہے کہ جہاں پر ایک بحران جو ہے وہ دوسرے کو فیڈ کر رہا ہے، دوسرے کو مضبوط کر رہا ہے۔ اور ان تمام مسائل کے باوجود، میں کہوں گا گمبھیر مسائل کے باوجود جو ہے ہمارے اہل سیاست کے اسی طرح کا جو ہے چلن ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ ان چیلنجز سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ ان چیلنجز کا ہماری سیاست پہ کیا اثر پڑا اور ہماری سیاست کا ان چیلنجز کو ایگریویٹ کرنے میں، خراب کرنے میں جو ہے کیا کردار ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، سربراہ مجلس وحدت المسلمین کے۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جی جب قومی چیلنجز بہت ہی گمبھیر ہوتے ہیں تو سیاست کو سے پش ڈال دیا جاتا ہے، لیکن ہماری طرف ہم دیکھتے ہیں چاہے حزب اختلاف ہو چاہے حکومت ہو، اس کا جو چلن ہے راجہ صاحب ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ ویسے ہی ہے۔ لگ نہیں رہا کہ جی پاکستان کو اتنے بڑے بڑے اور شدید قسم کے بحرانوں کا سامنا ہے جناب۔ دیکھیں کہ دنیا کے جو مہذب ممالک ہیں نا، جہاں پر جمہوریت ہے، ڈیموکریسی ہے، عوام حق کے انتخاب رکھتے ہیں، وہاں جب بحران پیدا ہوتے ہیں، چاہے معاشی بحران ہو چاہے سماجی سیاسی بحران ہو، تو وہاں پر اس بحران سے نکلنے کے لیے فری اینڈ فریش الیکشن ہوتے ہیں، جن کے نتیجے میں نئے مینڈیٹ کے ساتھ حکومت وجود میں آتی ہے اور عوام کی حمایت سے وہ ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے اقدامات کرتی ہے اور عوام اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ پاکستان عجیب ملک ہے جہاں پر الیکشن کے بعد بحران جنم لیتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں الیکشن ہوا 2024 8 فروری کو، عوام نے ووٹ ڈالا، لیکن عوام کا جو ووٹ تھا اس کے مطابق حکومت نہیں بنی۔ وہاں 47 کی حکومت بنا دی گئی جس میں انکمپیٹنٹ، نالائق لوگ، آزمودہ لوگ، کہتے ہیں آزمائے کو کبھی نہیں آزمانا چاہیے، آزمودہ لوگ۔ گزشتہ تقریباً 72 سے جب نیا پاکستان بنا، پہلا پاکستان ٹوٹ گیا، 73 میں نیا آئین بن گیا، تو آپ دیکھ لیں گے اس دوران 3 سال حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے، عمران خان صاحب نے کی ہے، باقی 50 سال یا یہاں ملٹری ڈکٹیٹرز کی حکومت تھی یا پھر 2 خاندانوں کی حکومت تھی۔ تو اس دوران جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ان کے انٹرسٹ کا جو کنفلکٹ ہوتا ہے، ملکی انٹرسٹ اور عوام کے مفادات اور ان کے حکمرانوں کے اپنے مفادات کا جو ایک آپس میں کنفلکٹ ہوتا ہے، آپس میں کنٹریڈکٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر پھر یہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ان کو دیکھ لیں کہ لہذا حکومتی ادارے کمزور ہوتے جاتے ہیں، ان کی سٹیل مل ہو، ان کی پی آئی اے ہو، ان کی ٹرین ہو، ان کے باقی ادارے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی فیکٹریاں بہترین فیکٹریاں بن جاتی ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4 بن جاتی ہیں، اور یہ طاقتور ہوتے جاتے ہیں اور ملک فقیر اور عوام بھی غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھے ہم کہ آپ کی گفتگو سے کہ کیونکہ بقول آپ کے حکومت کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے بحران زیادہ گمبھیر ہو رہا ہے اور یہ حکومت جو ہے بحرانوں کو جو ہے حل نہیں کر پا رہی، ان پہ قابو نہیں کر پا رہی ہے۔ بالکل ایسے یہ دیکھیں کہ یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، ان کا عوام میں ان کی کوئی جڑیں نہیں ہے، عوام نے ان کو ٹھکرا دیا ہوا ہے، اور جب آپ زبردستی مسلط ہوتے ہیں، آپ بلکہ عوام کے مسائل حل نہیں کرتے، آپ عوام سے انتقام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا جو ہے اس کے اندر آفات آتی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، سونامیز آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، لیکن بالآخر وہ ملک کیا کرتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہیں، لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان ادارے بنا لیتے ہیں تاکہ کم سے کم نقصان ہو۔ آپ نے کہا کہ سیلاب آتے ہیں، سیلاب اور دہشت گردی ہمارا 2 بہت بڑے مسئلے ہیں، ان دونوں محاذوں پہ حکومت کی کیا کارکردگی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ سیلاب پہ تو دیکھیں نا، وزیر اعلیٰ پنجاب بہت زیادہ فعال ہیں، ہر جگہ نظر آ رہی ہیں ماشاءاللہ، مطلب اسی طرح جو ہے وہ جو وزیر اعظم ہے وہ بھی بہت مطلب ہے فعال ہیں، کبھی بیرون ملک کے دورے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کہیں پہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تو لگ تو رہا ہے کہ کوشش تو بہت کر رہے ہیں یہ لوگ۔ آپ دیکھیں کہ پی کے اندر کافی عرصے سے آپریشن ہو رہے ہیں، دہشت گردی ختم نہیں کر سکے، نامنی ختم نہیں کر سکے۔ بلوچستان میں 50 سے آپریشن کرنا شروع ہوئے ہیں، اور اب آپ کو یاد ہوگا جب نوروز خان کو لے کے آگے پہاڑوں سے اتار کے قرآن پر حلف دے کے تو اس کو بچوں کو مار دیا، تو لوگوں کا ٹرسٹ ہی ختم ہو چکا ہوا ہے۔ آپ نے جتنے آپریشن کیے، عوام آپ پر اعتماد نہیں کرتی، لہذا آپ ناکام ہیں آج تک۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوام کے ساتھ ڈائلاگ ہوتا، بات ہوتی، اس وطن کے بیٹے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں گولی کے ذریعے ان کو مطمئن کریں، تو آپ کی سافٹ پاور مر چکی ہے،
اور آپ ہارڈ پاور سے پاکستان چلانا چاہتے ہیں، نہیں چلے گا اس طرح سے۔ اس طرح سیلاب، آپ نے پنجاب حکومت کی بات کر دی، آپ نے دیکھ لیا کتنا رولا پڑا ہوا ہے، دریاؤں کے پیٹ میں کالونیاں بنائی گئی ہیں، سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں، مکان بنائے گئے ہیں، لوگوں کے مسائل حل نہیں کیے گئے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی بلدیاتی ادارے نہیں ہیں، کوئی لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ پاور شفٹ نہیں کی گئی، گراس روٹ لیول تک نہیں لے جائے گی۔ اب جب یہ جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں کیسے جاتے ہیں، جیسے کسی کیسے شادی میں آئے ہوئے ہیں، کسی خوشی کی محفل میں آئے ہوئے ہیں، بنے ٹھنے ہوئے، جیسے بالکل نہیں لگتا کہ کسی کے مرنے پر آئے ہوئے ہیں، کسی کے اجڑنے پر یہ آئے ہوئے ہیں۔ پھر ابھی جو صورتحال ہے آپ دیکھ لیں، دن بدن ایکسپوز ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو حکومت کرنا آتی نہیں ہے، ان کا تجربہ ہی نہیں ہے حکومت کرنے کا۔ ایک اور بڑا اہم موضوع ہے، میں چاہوں گا اس پہ آپ کا میں گراں قدر خیالات سے ہم ذرا فائدہ اٹھائیں۔ یہ نون لیگ کے بڑے سینئر موسٹ ذرائع جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب کہیں پہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی نظام کا تسلسل جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ اب کوئی 5 برس کی بات کر رہے، کوئی 10 برس کی بات کر رہے، تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئے گی کچھ۔ آپ کہیں کیا اس تسلسل سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ جو شریف خاندان ہے اور زرداری خاندان ہے، یہ ماشاءاللہ ان کی حکومت چلتی رہے گی اگلے 5 سال 10 سال، کیا آپ سمجھیں اس بات سے؟ آپ دیکھیں نا، یہ نہ پارلیمنٹ میں فیصلہ ہو رہا ہے، نہ عوام فیصلہ کر رہے ہیں، یہ کون فیصلہ کر رہا ہے؟ یہ 10 سال فلاں سال چلتے رہیں گے، یہ غیر قانونی انلیگل سارے کام کر رہے ہیں نا۔ اس سے پاکستان چلائیں گے، پاکستان کا آئین ختم کریں گے، آپ اس کے خلاف کام کریں گے۔ آپ دیکھیں گے یہ جو آئین بنا ہے 73 میں بنا ہے، پاکستان ٹوٹنے کے بعد بنا ہے، یہ فیڈریشن کی ضمانت ہے، یہ ساری کئیوں کو اکٹھا رکھتا ہے۔ جب آپ آئین سے ماورا اقدامات کریں گے، رول آف لا نہیں ہوگا، لوگوں پر اپنی مرضی ٹھوسیں گے، 25-26 کروڑ عوام کے اوپر، جہاں آبادی 60% سے زیادہ جوان ہیں، آپ کس طرح سے چلیں گے؟ کس طرح سے پاکستان چلائیں گے؟ ایسے تو پاکستان چلنے والا نہیں ہے، سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح سے فیصلے ہوتے ہیں، مری میں بیٹھ کر فیصلے کریں، 4 بندے 5 بندے 6 بندے بیٹھ کر۔ بظاہر جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گرفت ہے بڑی مضبوط ہے، اور ظاہر ان دونوں پارٹیز پہ 2 خاندانوں کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ سندھ کی آپ بات کریں بڑے ماشاءاللہ مضبوط ہے، پیپلز پارٹی کی بڑی فالوئنگ ہے، کم از کم آپ دیہی سندھ کی بات کریں۔ نون لیگ دعویٰ کرتی ہے جی پنجاب کی مقبول ترین پارٹی وہ ہے جی۔ دیکھیں پیپل پارٹی کی صورتحال اب یہ بن گئی کہ ایک صوبے کی حکومت بن کے رہ گئی ہے، اور وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کس طرح جبر و استبداد ہے کہ پچھلے دفعہ جب سیلاب آیا تھا تو کیا حال تھی لوگوں کا، کیا حالت تھی، کتنے دن پانی کھڑا رہا، پانی نکالنے کا کوئی راستہ کو نہیں مل رہا تھا۔ تو یہ تو آپ یہ تو جس دن جبر یہ ختم ہوگا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، آپ دیکھ لینا کہ عوام اس کو ان کو اٹھارے پھینکیں گے۔ یہ عوام کی مرضی کے خلاف لوگوں پر مسلط ہیں، خرید کے، دبا کے، پولیس کے ذریعے اور طرح سے لوگوں پر پریشانیاں کر کے، ان کے پانی بند کر کے، ان پر ظلم کر کے، ان کے اوپر تشدد اور جبر کے ذریعے ان کی ووٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلط رہتے ہیں۔ جس دن بھی صحیح الیکشن ہوئے، فری اینڈ فیئر ہوئے، عوام کی رائے سامنے آئی تو لوگ ان کو اٹھا کے پرے پھینک دیں گے۔ اچھا لیکن ظاہر ہے کہ اب آپ لوگ دعویٰ کریں کہ جی عوام کی رائے کا صحیح استعمال نہیں ہوا۔ کہاں چلی گئی ہے وہ پیپل پارٹی جو چاروں صوبوں میں ہوتی تھی؟ کہاں چلی گئی پیپل پارٹی؟ دن بدن وہ سکڑتی چلی گئی ہے۔ میں خوش نہیں ہوں کہ پاکستان لیول کی پارٹیاں سکڑ جائے اور پاکستان بالکل سیاسی جماعتوں سے خالی ہو جائے، لیکن ان کے اپنے رویے، ان کا اپنا عمل، ان کا اپنا کردار، اور عوام کے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں اور عوام کے حقوق پر ڈاکے ڈالے انہوں نے، تو یہ تو اس طرح سے نہیں چل سکیں گے۔ لوگ باشعور ہو چکے ہیں، دنیا بدل چکی ہوئی ہے۔ حکومت جو ہے پاکستان کے اطراف میں کیا ہو رہا ہے؟ انڈیا جو پاکستان کے ساتھ آزاد ہوا تھا، اس کو دیکھیں کہ نبی کلی کتنا طاقتور ہو گیا، پاکستان کہاں تباہ ہو گیا ہوا ہے۔ اچھا حکومت کا دعویٰ یہ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے جو الزامات آتے ہیں اس پہ اختلاف کی طرف سے انہیں رد کرتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اب ان کا پچھلے جب سے یہ مئی کی لڑائی ہوئی ہے تو ان کی مزید گرفت مضبوط ہوئی ہے، ان کا اسٹیچر جو ہے وہ بڑھ گیا بین الاقوامی سطح کے اوپر۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف حزب اختلاف جو ہے وہ حکومت پہ دباؤ ڈالنے میں ناکام ہے۔ تو یہ بھی تو حقیقت ہے جو آپ بات کریں گے کہ انتخابات ہوں گے اور یہ ان کو کھاڑ کے پھینک دیں گے۔ جی 2024 8 فروری کو کتنا مشکل الیکشن تھا، کتنا ظلم تھا، کیسے ان کو انتخابی نشانات دیے گئے تھے، خاموش انقلاب تھا ان کے خلاف، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ یہ سب لاہور میں بھی ہار چکے ہوئے تھے۔ یہ حالت ہے ان کی۔ پاکستان کے عوام کی 90% اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ بکھلائے ہوئے ہیں، اگر بکھلائے ہوئے نہ ہوتے تو آئین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرتے، عدلیہ پر قبضہ نہ کرتے، اس کو مقبوضہ فلسطین نہ بناتے، اگر یہ ہارے ہوئے نہ ہوتے تو پولیس کے ذریعے پولیس اسٹیٹ آف پاکستان کو بناتے، لوگوں کا حق احتجاج کرنا ان کو نہ کچلتے، کئی ہزار نوجوانوں کو جیلوں میں بند نہ کرتے، لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو 10-10 سال سزائیں نہ دیتے۔ یہ اگر یہ واقعی کی گریپ مضبوط تھی تو یہ گریپ اس کو مضبوط کہتے ہیں؟ یہ تو ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، بکھلائے ہوئے لوگ ہیں، اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں۔ یہ نہیں چل سکتے، پاکستان نہیں چل سکتا
اس طرح کے دنیا کے حالات اور پاکستان کے خطے کے حالات جا رہے ہیں، دنیا بدل رہی ہے، یہ نہیں چل سکتے. ہم جیسے لوگ ابھی دیکھیں پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، زیرو انویسٹمنٹ. نہیں، ہم جیسے لوگ جب سنتے ہیں کہ آپ بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان نہیں چل سکتا، خاکم بد ہیں، تو ہم جیسے لوگوں کو بڑا دکھ ہوتا ہے. اور پاکستان کو چلنا چاہیے، بڑا زبردست ملک ہے ہمارا، مطلب ہے بڑے زبردست یہاں کے لوگ ہیں. یہ بتائیے کہ ایک ظاہر کہ جہاں حکومت کی کمزوریاں ہیں، وہ حزب اختلاف کو بھی ہمیں اسپاٹ لائٹ میں لانا چاہیے کہ حزب اختلاف عرصے سے کوشش کریے گرینڈ اپوزیشن الائنس کی، لیکن ناکام ہو رہے ہیں. آپ لوگ نہیں بنا پا رہے. حکومت پہ تنقید آپ کی اپنی جگہ بالکل سر آنکھوں پہ. جی میری بات سن لیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام نہیں چاہتے پاکستان تباہ ہو. یہ لوگ اب بلوچستان کی حالت دیکھ لیں، KPK کی حالت دیکھ لیں، امن و امان کی حالت دیکھ لیں، سیلاب دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، معاشی بحران دیکھ لیں، سیاسی بحران دیکھ لیں، امن و امان کا بحران دیکھ لیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک چلا رہے ہیں؟ ملک ایسے چلتے ہیں؟ ملک کتنے گزشتہ تقریباً جب سے PDM کی پہلی حکومت ہوئی، بات کی سب حکومت انہی کے پاس ہے، بری حکومت بھی تقریباً انہی کی تھی. کیا بہتری لے کے آئے ہیں؟ پاکستان کا GDP کہاں گیا ہے؟ پاکستان کی اکنامیکل گروتھ کہاں گئی ہے؟ غربت بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے. ابھی اس سیلاب کے بعد دیکھیں کیا ہونے والا ہے. کسان چیخ رہا ہے. میں فیصل آباد گیا، وہاں پر ٹیکسٹائل کے جو لوگ ہیں ان سے ملا. 50% سے زیادہ تو وہاں پر ٹیکسٹائل کے کارخانے بند ہو چکے ہیں. پہلے مزدور نہیں ملتے تھے، اب لوگ دھکے کھاتے کہ ہمیں روزگار ملے. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا بھی جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے کئی ارب ڈالر کا ہو گیا ہوا ہے. ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے، امپورٹ بڑھ گئی ہے. آپ نے زبردستی آپ جو پاکستان ایسے نہیں چلتا.